اگلا سوال جو ہے وہ اس پرچیز سے ہے، ذکر کا کیا مطلب ہے؟ ذکر سے علاج کیسے ہوتا ہے؟ بعض لوگ ذکر بالجہر کرتے ہیں، خدا تعالیٰ تو ہر ایک کی خاموش بات بھی سنتا ہے، تو زور سے ذکر کیوں کیا جاتا ہے؟ ایسا اجتماعی ذکر کہ لوگ اپنا اپنا ذکر کر رہے ہوں، یہ تو ہمارے اکابر کا طریقہ رہا ہے، لیکن ایسا اجتماعی ذکر جس میں ایک آدمی سب کو ایک آواز میں ذکر کرا رہا ہو، اسے اپنے اکابر میں ثبوت نظر نہیں آتا۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس کی مثال نماز کی طرح ہو جاتی ہے کہ ایک امام ہو اور باقی مقتدی، اس لیے یہ دین میں زیادتی ہے۔ اچھا، یہ بہت سارے سوال ہیں نا، سب سے پہلا ان میں سے کون سا سوال ہے؟ ذکر کا کیا مطلب ہے؟ ذکر کا دیکھیں، لٹرل میننگ تو ذکر کی یاد کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ پھر جب ہم قرآن دیکھتے ہیں، جب ہم حدیث دیکھتے ہیں، تو ایسا لگتا ہے جیسے جب اللہ تعالیٰ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ذکر کی بات کرتے ہیں نا، تو اس میں وہ ایبسٹریکٹ یاد ہی کی بات نہیں ہو رہی ہوتی ہے، اس لیے کہ قرآن میں بہت ساری جگہوں پر اللہ کے نام کے ذکر کی بات ہو رہی ہوتی ہے۔ وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، یعنی اللہ کے نام کے ذکر کی بات ہو رہی ہے، تو ظاہر ہے اللہ کے نام کا ذکر جو ہے وہ تو پھر ظاہر ہے کہ وہ زبان سے تعلق ہو جاتا ہے اس کا، کہ نام کو ریپیٹ کرو یا نام کی چینٹنگ کرو۔ اسی طرح بہت سارے احادیث اس پر شاہد ہیں کہ ذکر جو ہے وہ اس کے صرف یعنی لفظی معنی کی بات نہیں ہو رہی ہے، بلکہ اس سے پھر ایک خاص مطلب قرآن و حدیث سے اس کا ایک خاص مطلب نکلتا ہے، اور وہ مطلب نکلتا ہے اللہ تعالیٰ کی کو یاد کرنا زبان کے ذریعے۔ اچھا، پھر یہ یاد کرنا دل کے ذریعے، تو بات ہو گئی یاد کرنا۔ تو ذکر کا معنی تو اللہ کو یاد کرنا ہے، چاہے زبان کے ذریعے یاد کریں چاہے دل کے ذریعے یاد کریں، تو اللہ کو یاد کرنا جو ہے تو یہ ذکر ہو گیا۔ اچھا، پھر یہ بات کہ ذکر جہر جو ہے وہ کیوں کرتا ہے انسان؟ حضرت سوری، اس سے پہلے جو یہ سوال ہے وہ تیسرا سوال تھا، جو دوسرا سوال ہے وہ یہ کہ ذکر سے علاج کیسے ہوتا ہے؟ اب یہ جو ہے یہ ایسی چیز ہے جس پر تجربہ شاہد ہے۔ ہم بہت دفعہ اس بات کو ڈسکس کر چکے ہیں کہ صحابہ کرام جو ہے ہمیں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ آپ اپنا تزکیہ کرو، ٹھیک ہے؟ قرآن میں بھی ہے، احادیث میں بھی ہے، بے شمار جگہ پہ ہے کہ اپنا تزکیہ کرو، اپنے آپ کو پاک کرو، اپنے آپ کو پاک کرو۔ اچھا، تو کس چیز سے پاک کرو؟ اب یہ کہ کس چیز سے پاک کرو، اس سے پھر ہمیں احادیث بھری ہوئی نظر آتی ہے کہ اپنے آپ کو تکبر سے پاک کرو، تو اپنے آپ کو ریا سے پاک کرو، تو اپنے آپ کو جتنی بھی خبائث ہیں، جو بری چیزیں ہیں، بد نظری سے اپنے آپ کو پاک کرو، تو ریا سے اپنے آپ
کو پاک کرو, تو تکبر سے پاک کرو, تو حسد سے پاک کرو, تو غیبت سے پاک کرو, تو جھوٹ سے پاک کرو, تو زنا سے پاک کرو. تو یہ ساری چیزیں جتنی بھی محرمات ہیں, جتنی چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اجتناب کا حکم دیا ہے, اس سے اپنے آپ کو بچانا یا اپنی شخصیت کو ایسے بنانا کہ وہ گناہ ہماری عادت نہ رہیں, اس کو تزکیہ کہتے ہیں. اور تزکیہ کا ہمیں حکم دیا ہے. بہت ساری جگہوں پر قرآن میں ہمیں حکم ہے کہ تم اپنے آپ کو تزکیہ یعنی تزکیہ کرو. یہ اور بلکہ یہ بھی ہے کہ جہنم سے جہاں جہاں ڈرایا گیا ہے اس میں بہت ساری جگہوں پر یہ ہے کہ ان کا اللہ تزکیہ نہیں کرے گا, ان کو اللہ پاک نہیں کرے گا, یعنی قیامت کے دن ان کو اللہ پاک نہیں کرے گا. مطلب یہ ہے کہ جو لوگ جہنم میں ہمیشہ رہیں گے وہ لوگ ہوں گے جن کو اللہ پاک نہیں کرے گا. اچھا, اس دنیا میں ہمیں تزکیہ کا حکم دیا ہے. قد افلح من تزکا قد افلح من زکاہا, حدیث بھی اس سے بھری ہوئی ہے. اچھا, اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں جب صحابہ کرام ہوتے تھے تو ان کا تزکیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی کی وجہ سے ہوتا رہتا تھا. ایک بندہ آتا تھا اور اسی لیے صحابہ کرام بنے. صحابہ کرام نے کوئی بڑے بڑے مجاہدات نہیں کیے ہوتے تھے. یہ صحابی بننے کے لیے کسی بڑے مجاہدی کی ضرورت نہیں تھی. صحابی بننے کے لیے کسی بہت بڑے یعنی مشکل کی ضرورت نہیں تھی. ایمان لانا اور ایمان کی حالت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنا جو ہے تو یہ آپ کو صحابی بنا دیتا تھا. ایسا صحابی جن کو یعنی جس نے ایک سیکنڈ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں ایمان کی حالت میں گزارا ہے, اس کی سٹیٹس تک دنیا کا کوئی بڑے سے بڑا ولی نہیں پہنچ سکتا, چاہے شیخ عبد القادر جیلانی ہو, چاہے جنید بغدادی ہو, چاہے بایزید بستامی ہو, چاہے کوئی بھی ہو. تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اس ایک سیکنڈ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم الشان روحانیت کی وجہ سے اس ایک سیکنڈ میں ان کا باطن جو ہے تو پاک و صاف ہو جاتا تھا, تو ان کا تزکیہ ہو جاتا تھا, ان کا کام ختم. لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا گیا, جیسے جیسے یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زمانہ دور ہوتا گیا, ویسے ویسے پھر اپنے مشائخ میں, اپنے استادوں کی مجلس میں صرف موجودگی سے لوگوں کا تزکیہ نہیں ہو رہا تھا, لوگوں میں وہ امراض موجود تھے. پھر مشائخ نے دیکھا کہ اب کیسے تزکیہ ہو, تو پھر احادیث کو دیکھا کہ وہ ہر چیز کا ایک سیکل ہوتا ہے, اس کو چمکانے والی چیز ہوتی ہے, اس کو صاف کرنے والی چیز ہوتی ہے, اس کا ڈٹرجنٹ ہوتا ہے, اور دلوں کا ڈٹرجنٹ جو ہے وہ اللہ کا ذکر ہے. اچھا, حدیث ہے کہ جو بھی انسان کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک کالا دھبا پڑ جاتا ہے, داغ پڑ جاتا ہے, ڈاٹ پڑ جاتا ہے. جیسے جیسے وہ گناہ کرتا رہتا ہے ویسے ویسے اس کے دل پر داغ بڑھتے جاتے ہیں, حتیٰ کہ اس کا دل بالکل کالا ہو جاتا ہے. مطلب یہ ہے کہ گناہوں سے دل کالا ہوتا ہے. مطلب یہ ہے کہ اس کالے دل کو صاف کرنے کے لیے ذکر کی ضرورت ہے. اسی طرح ان ساری احادیث کو پھر انالائز کیا لوگوں نے, اسٹڈی کیا, پھر لوگوں نے کہا کہ اب کیا کیا جائے, ہمارے دل تو کالے ہو رہے ہیں, صرف شیخ کی مجلس میں بیٹھنے سے تو ہمیں جو ہے تو ہمارا تزکیہ نہیں ہو رہا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا پرسکرپشن دی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ کا ذکر کرو. تو یہاں سے ہمیں پتہ چلا کہ اللہ کا ذکر جو ہے وہ دلوں کو صاف کرتا ہے. تو یہ اس لیے ہم ذکر کرتے ہیں کہ اللہ کا ذکر جو ہے وہ ڈٹرجنٹ ہے جو دلوں کو صاف کرتا ہے. دلوں میں موجود جو گناہوں کے جو داغ ہوتے ہیں جو دلوں پر پڑے ہوئے ہوتے ہیں ان کو صاف کرنا جو ہے اس کے لیے قرآن و حدیث میں ہمیں جو پرسکرپشن دی گئی ہے وہ یہ دی گئی ہے کہ اللہ کا ذکر کرو. ٹھیک ہے, تو اس لیے ہم ذکر کرتے ہیں. اچھا, تیسرا پھر کیا تھا, ذکر جہر کیوں کرتے ہیں؟ ذکر جہر کیوں کرتے ہیں جبکہ اللہ تعالیٰ تو ہماری خاموشی بھی سنتا ہے, تو ہم بآواز بلند کیوں کرتے ہیں؟ بالکل, اللہ تعالیٰ ہماری خاموشی بھی سنتا ہے, اس لیے دعا کے لیے جو ہے تو اس کی ضرورت نہیں ہے. دعا کے لیے آواز بلند کرنے کی ضرورت نہیں ہے, ذکر کے لیے بھی آواز بلند کرنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن آواز بلند کرنے میں کوئی قباحت نہیں ہے, جس طرح دعا بلند آواز سے مانگنے میں بھی کوئی پابندی نہیں ہے. دیکھو, ہم نے بار بار یہ بات کی ہے کہ اگر کوئی کام اللہ اور اس کے رسول اس کا مقصد اللہ اور اس کے رسول سے ثابت ہو,
اگر کسی کام کا مقصد اللہ اور اس کے رسول سے ثابت ہو، اس کا اچھا ہونا، اس کا نیک ہونا، اور وہ جو ذریعہ اس کام کے کرنے کے لیے اختیار کیا جا رہا ہے، اس ذریعے کا برا ہونا اگر اللہ اور اس کے رسول سے ثابت نہ ہو، تو پھر اس کو کرنے میں کوئی قباحت نہیں ہے، پھر وہ اچھا کام بن جاتا ہے، اس لیے کہ اس کا مقصد اچھا ہے۔ اب اگر ہم کہیں کہ بھئی ایک بندہ ہے وہ ذکر جہر کر رہا ہے، لا الہ الا اللہ زور سے کہہ رہا ہے، لا الہ الا اللہ زور سے وہ اس لیے نہیں کہہ رہا ہے یا اس نیت سے نہیں کہہ رہا ہے کہ اگر میں چپکے سے کہوں گا تو ہو سکتا ہے اللہ نہ سنے، تو اس لیے میں زور سے کہہ رہا ہوں، لیکن وہ اس لیے کہہ رہا ہے کہ میں جب زور سے کہتا ہوں تو نہ صرف یہ کہ میری آواز بلکہ میری سماعت اور میری آواز دونوں جو ہے تو اس میں استعمال ہوتی ہے، اور میری طبیعت جو ہے اس کی طرف زیادہ رغبت ہوتی ہے، ذکر میں زیادہ تب کر سکتا ہوں جب میری آواز بھی بلند ہو، اور آواز کا بلند کرنا جو ہے اس کا برا ہونا اللہ اور اس کے رسول سے ثابت نہیں ہو، تو اگر وہ بلند آواز سے ذکر کرتا ہے تو اس میں بھی کوئی قباحت نہیں ہے۔ یہ بات ہمیں پکی سمجھ لینی چاہیے۔ ہم نے بہت دفعہ اس کو ڈسکس کیا اپنی مجالس میں کہ یہ جو ہم کہہ رہے ہیں نا کہ تیز آواز سے کرنا چاہیے، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ اور اس کے رسول سے تیز آواز میں کرنے کی فضیلت ثابت ہے، ہم تو یہ نہیں کہتے۔ ہم تو کہتے ہیں کچھ طبیعتیں ایسی ہوتی ہیں کہ اگر وہ تیز آواز سے کرتی ہیں تو ان کو ذکر میں مزہ آتا ہے، لذت آتی ہے، رغبت ہوتی ہے، اور ابتدا میں یہ لذت، یہ رغبت، یہ مزہ جو ہے یہ ضروری ہوتا ہے، کیونکہ انسان جو ہے وہ اس کا عادی نہیں ہوتا، ذکر کا عادی نہیں ہوتا، تو وہ کچھ عرصے تک تیز آواز سے کرے تو اس کو مزہ آئے گا، اس مزے کے لیے وہ پھر ذکر کو کرے گا، آہستہ آہستہ ذکر اس کی عادت بن جائے گی، پھر اس کو ضرورت نہیں ہوگی تیز آواز کی۔ کچھ طبیعتیں ایسی ہوتی ہیں جن کو تیز آواز سے کوفت ہوتی ہے، وہ چپکے بغیر کسی آواز کے بالکل چپکے سے جو ہے تو وہ ذکر کرنا چاہتے ہیں، اور وہ ان کو وہی مزہ جو ہے تو چپکے سے ذکر میں آتا ہے، کہتے ہیں کہ تم چپکے بھی ذکر کرو۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو زبان ہلانا جو ہے تو وہ اچھا نہیں لگتا، وہ بس اللہ کی یاد میں دل میں ذکر کرنا چاہتے ہیں، تو کہتے ہیں تم دل میں ذکر کرو۔ تو اس میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے کہ کسی کو کہو کہ بھائی تم اگر صرف بلند آواز سے ذکر نہیں کرو گے تو یہ ذکر ہی نہیں ہے، یا چپکے سے ذکر نہیں کرو گے تو ذکر ہی نہیں ہے، یا قلبی ذکر نہیں کرو گے تو ذکر ہی نہیں ہے۔ ہم تو کہتے ہیں جس ذریعے سے بھی انسان ذکر کا عادی ہو جائے وہ ذریعہ اختیار کرے۔ اب طبیعتوں کا اختلاف جیسے ہوتا ہے اسی طرح ویرائٹی جو ہے تو اس کا بھی اختلاف ہے، اور پھر یہ ہے کہ ایک اچھا، اب اس ساری صورتحال کو، اس ساری سچویشن کو over hundreds and hundreds of years اس کے کچھ پیکیجز بنائے گئے، تو وہ پیکیجز جو ہے تو کچھ طبیعتیں ایسی ہوتی ہیں جن میں یہ پیکیج کمپریہنسولی کام کرتا ہے، تو ان میں یہ پیکیج کام کرتا ہے، تو کسی میں یہ پیکیج کام کرتا ہے، تو جو پیکیج جس کے لیے کام کرتا ہے وہ پیکیج وہ کرتا رہتا ہے۔ اینڈ ریزلٹ تو سب کا یہ ہے کہ ہم پورے اخلاص کے ساتھ اور پورے جو ہے تو دل کی تمام گہرائیوں کے ساتھ اللہ کی رضا کے مطابق اپنی زندگی گزاریں، اور جب ہم اللہ کی رضا کے مطابق زندگی گزارنے کی بات کرتے ہیں تو ظاہر ہے ہم یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسی ہمیں انسٹرکشن دی ہم اس کے حساب سے زندگی گزارے، تو اینڈ ریزلٹ تو سب کا یہ ہونا چاہیے، مقصد سب کا یہ ہے۔ پھر وہ ذریعہ جو ہے تب تک وہ ذریعہ جائز ہے جب تک وہ ذریعہ اللہ اور اس کے رسول کی دلیل نہ ہو کہ غلط ہے۔ اگر اللہ اور اس کے رسول کی دلیل کہیں ہمیں ملے کہ یہ ذریعہ غلط ہے تو پھر وہ ذریعہ اختیار کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا بلکہ نقصان ہوگا، اس لیے کہ اس پر تو اللہ کے اور اس کے رسول کی دلیل آ گئی کہ یہ غلط ہے۔ تو یہ ساری سچویشن ہے، تیز آواز سے، آہستہ آواز سے، قلبی کسی بھی انداز میں ذکر کرو۔ اگر آپ کو ذکر کرتے رہنا جہر سے آسان لگتا ہے تو جہر سے کرو، اگر خاموشی سے آسان لگتا ہے تو خاموشی سے کرو، لیکن ذکر کرو، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلسل ذکر کرنے کا حکم دیا ہے، مسلسل۔ یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم جو ہے یہ ذکر کی ایک اعلیٰ قسم ہے، جب آپ ہر حالت میں ذکر کر رہے ہوتے ہیں۔ تو جو بندہ جیسے انداز میں بھی زیادہ وقت اپنا ذکر میں گزار سکتا ہو تو مشائخ کہتے ہیں کہ بھئی تم ایسے کیا کرو، تم ایسے کیا کرو، تم آہستہ پڑھا کرو، تمہیں آہستہ میں مزہ آتا ہے، تم تیز پڑھا کرو، تمہیں تیز میں مزہ آتا ہے۔
قباحت کسی چیز میں بھی نہیں ہے، اس لیے کہ قباحت اس کی ثابت نہیں. ٹھیک ہے حضرت بہت شکریہ. اگر کسی کا اس سے ریلیونٹ کوئی اور سوال ہو تو کر لیں ابھی اگلے سوال پہ جانے سے پہلے. آخری سوال اس جو تھا اس کا حصہ یہ تھا کہ ایک تو اجتماعی ذکر ہوتا ہے کہ سارے لوگ گروپ میں بیٹھے ہوئے اور اپنا اپنا ذکر کر رہے ہیں، لیکن ایک جو مجھے سمجھ آئی ہے کہ جی ایک ایسا ذکر ہے کہ جی ایک جو بھی شیخ ہے یا استاد ہے وہ اس کو لیڈ کر رہا ہے، باقی اس کے اقتداء کر رہے ہیں. تو یہ پھر ثابت ہے. اور یہ پہلا والا تو ہمارے اکابرین میں ہوتا ہے، لیکن یہ جو دوسرا والا ذکر ہے اس کی مثال پھر نماز کی طرح ہو جاتی ہے کہ ایک امام ہے اور باقی مقتدی ہیں، اس لیے یہ شاید زیادتی تو نہیں ہے یا یہ کوئی بدعت تو نہیں ہے. ایک بندہ تقریر کر رہا ہے اور باقی لوگ اس کو سن رہے ہیں، تو اس کی کیفیت کیا نماز کی طرح ہو گئی؟ یعنی یہ دلیل تو عجیب سی ہے نا کہ اس کی صورت نماز کی جیسے، کیسے نماز کی جیسے ہو گئی؟ نماز کے جیسے تو بالکل بھی نہیں ہوئی. بہت سارے کام ایسے ہیں جس میں ایک بندہ جو ہے تو کام کر رہا ہوتا ہے، باقی لوگ اس کو فالو کر رہے ہوتے ہیں، تو کیا وہ نماز کی طرح ہو گئی؟ ایسی یہ بات تو نہیں ہے. دیکھو ذکر جو ہے، اجتماعی ذکر جو ہے، اجتماعی ذکر میں یا 3 ورائٹیز ایک ذکر کی ہو سکتی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ انفرادی ذکر ہو، آپ بیٹھ کے جو ہے تو اپنا ذکر کریں. پھر جو اجتماعی ذکر ہے اس کی 2 صورتیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ آپ اجتماعی طور پر انفرادی ذکر کر رہے ہوں، بہت سارے لوگ ایک جگہ پہ مل کے اپنا اپنا ذکر کر رہے ہیں، تو یہ اجتماعی طور پر انفرادی ذکر کر رہے ہیں آپ. اور تیسرا طریقہ اس کا یہ ہے کہ آپ اجتماعی طور پر اجتماعی ذکر کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، یہ جو اجتماعی طور پر اجتماعی ذکر کر رہے ہیں تو یہ بھی اکابرین سے ثابت ہے. اب یہ کہنا کہ یہ ہمارے اکابرین سے ثابت نہیں ہے، یہ تو عجیب سی بات ہے. ہمارے اکابرین سے تو ثابت ہے. اب یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اکابرین کس کو کہتے ہیں. اگر کوئی کہے کہ بھائی ابتدائی اکابرین سے ثابت نہیں ہے، فار ایگزامپل شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے ثابت نہیں ہے، تو شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے آتھینٹک بہت کم چیزیں ہمارے پاس آئی ہیں. ہمیں نہیں پتا کہ اپنے مجالس میں جب وہ یا اپنے مریدوں کو جب وہ ذکر کرایا کرتے تھے تو کیسے کرایا کرتے تھے. وہ کسی نے جو ہے تو اس کو محفوظ نہیں رکھا. بعد کے لوگوں نے جو سب سے پہلی کتاب جو شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ پر کسی نے لکھی تو وہ ان کی وفات سے کوئی 100 سال بعد لکھی گئی ہے. تو ہمارے پاس موجود نہیں ہے کہ وہ کیسے ذکر کرایا کرتے تھے. اب فار ایگزامپل شیخ محی الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ سے اگر کوئی کہے کہ ثابت نہیں ہے تو وہ کیا کیا کرتے تھے ثابت نہیں ہے، لیکن بعد میں فار ایگزامپل نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ سے تو ثابت ہے، وہ تو کرایا کرتے تھے. اسی طرح فضل الدین گنشکر رحمۃ اللہ علیہ سے تو ثابت ہے، جو ان سے وہ تو کرایا کرتے تھے. بعد کے جو اکابرین ہیں بہت سارے لوگوں سے ثابت ہے کرایا کرتے تھے. دیوبند کے علماء کرایا کرتے تھے، کچھ کرایا کرتے تھے کچھ نہیں کرایا کرتے تھے. نزدیکی لوگوں میں سے اگر آپ دیکھیں تو پیر مہر علی شاہ صاحب تو کرایا کرتے تھے. اب وہ بھی اکابرین میں سے ہیں، کیا اکابرین میں سے نہیں ہے؟ وہ تو کرایا کرتے تھے بالکل، یعنی ضرب و جہر کے ساتھ کرایا کرتے تھے. تو یہ ایسا نہیں ہے، یہ ہر استاد کے مزاج کی بات ہوتی ہے. وہ اگر کرائے تو کرائے، نہیں کرائے تو نہیں کرائے. نہ کرنے میں کوئی خرابی ہے، نہ کرنے میں کوئی خرابی ہے. تو یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے. اور نہ یہ ہے کہ تصوف کی کوئی بنیادی چیز ہے کہ آپ نے ہمیں، یعنی اگر اس انداز میں ذکر نہیں کیا تو آپ نے تصوف نہیں سیکھا، یہ بات بھی نہیں ہے. یہ تصوف کی کوئی بنیادی چیز نہیں ہے کہ آپ اجتماعی طور پر ذکر کریں اور شیخ کو فالو کرتے ہوئے ذکر کریں. یہ کوئی تصوف کی کوئی ریکوائرمنٹ نہیں ہے. یہ بھی ایک طریقہ ہے جو موجود ہے، کبھی لوگ کرتے ہیں کبھی لوگ نہیں کرتے. اور وہ بھی موجود ہے کہ لوگ بیٹھ کے اجتماعی طور پر انفرادی ذکر کریں، وہ بھی موجود ہے. اور صرف انفرادی ذکر کریں، یہ بھی موجود ہے. ساری چیزیں موجود ہیں. تو اس میں یہ کہنا کہ فلاں چیز جو ہے تو اکابرین سے ثابت ہے اور ڈمکا چیز اکابرین سے ثابت نہیں ہے، یہ تو دعویٰ ہے جس کی کوئی دلیل موجود نہیں. چلیں ٹھیک ہے. حضرت طارق بھائی نے ہاتھ کھڑا کیا ہے. طارق، السلام علیکم احسن بھائی اور باقی سب لوگوں کو بھی. میرا یہ کوشچن تھا، آئی ڈونٹ نو اس سے کمپلیٹلی ریلیٹڈ ہے یا نہیں. اس میں حمد اور نعت جو پڑھتے ہیں، کیا یہ بھی ذکر میں آتا ہے اور یہ صحیح ہے؟
बिल्कुल बिल्कुल जिक्र में आता है, कैसे नहीं आएगा। अल्लाह की मदह करना जिक्र नहीं है क्या? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान बयान करना जिक्र नहीं है? ये तो आला दर्जे के अस्कार हैं, क्यों नहीं है? बिल्कुल जी है। जी लेकिन बहरहाल अब ये है कि अगर कोई जो है वो बड़े तसन्नो से और कोई इंडिया के गाने की धुन में कोई नात गाए, यानी सुनाए नहीं, गाए, और बाकी लोग जो है तो नीचे बैठ के जो है तो सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कहे, और ये सारा सिलसिला जो है तो वो पैसे कमाने वमाने के चक्कर में हो, तो जाहिर है उसमें तो कोई भी चीज फिर जाहिर है वो नहीं है, अच्छी नहीं है। लेकिन बहरहाल अपनी मजलिसों में बैठ के अल्लाह अल्लाह की हमद बयान करना और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नात बयान करना, इससे तो ये बहुत आला दर्जे के आस्कार हैं। अच्छा ठीक। अल्लाहु अल्लाह